کھالیں جمع کرنے والوں کی کھال اتارنے کا اعلان کر دیا گیا۔ قانون نے سخت ترین شکنجہ کسنے کی بات کر دی۔ ڈی سی کی اجازت کے بغیر کوئی قربانی کی کھال جمع نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، بڑی عید آتے ہی چھوٹی بڑی تنظیمیں کھالیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ زمانہ گیا جب کوئی بھی تنظیم آسانی سے کھالیں جمع کر لیتی تھی، لیکن اب قانون ایسے لوگوں کی کھالیں اتار دیتا ہے جو قربانی کے جانور کی کھالیں اکٹھی کرنا نظر آتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ حکومت کھالیں جمع کرنے سے کیوں روکتی ہے اور خاص طور پر وزارت داخلہ اس پر حرکت میں کیوں آ جاتی ہے؟ اس کا جواب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ کھالوں کے نام پر کراچی سے لاہور پشاور تک خون خرابہ ہوتا رہا۔ کراچی میں تو مذہبی اور فلاحی تنظیموں کے بجائے ایک بڑی سیاسی جماعت کھالیں جمع کرتی تھی، جبکہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کی کھالوں پر جنگیں ہوا کرتی تھی، جس سے جہاں عید قرباں پر جانور ذبح ہوتے تھے وہاں انسان بھی قربان ہو جاتے تھے۔ کھالوں کی جنگ کو روکنے کے لیے قانون حرکت میں آ چکا ہے اور اس بار بھی کھالیں جمع کرنے والوں کو حکومت کا اعلانیہ پہنچا دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ داخلہ کی طرف سے کالعدم قرار دی گئی کسی بھی تنظیم کے قربانی کی کھال اکٹھے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قربانی کی کھالیں صرف ڈپٹی کمشنر کے اجازت نامے والے لوگ ہی اکٹھی کر سکیں گے۔ ناظرین، سٹی پولیس افسر ڈی آئی جی محمد فیصل رانا نے کہا ہے کہ قربانی کی کھالیں صرف وہی اکٹھی کر سکیں گے جن کے پاس ڈپٹی کمشنر کا اجازت نامہ ہوگا۔ جن کو گزشتہ سال قربانی کی کھالیں اکٹھا کرنے سے روکا گیا تھا، اگر انہوں نے اس سال دوبارہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کی تو ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پولیس افسران کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں ایس پی صدر رائے مظہر اقبال، ایس پی پوٹوہار سید علی، ایس پی راول اکرام خان نیازی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ سی پی او فیصل رانا نے کہا کہ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ محکمہ داخلہ کی طرف سے کالعدم قرار دی گئی کوئی بھی تنظیم قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے سمیت کوئی بھی سرگرمی کر سکے، اور جو افراد فورتھ شیڈول میں شامل ہیں، قانون انہیں تو پولیس کو بتائے بغیر اپنا مسکن چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنا یا کوئی اور سرگرمی کرنا تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کسی کے ساتھ ذاتی دوستی ہے نہ ذاتی عداوت۔ ہماری ہر قانون پسند اور میرٹ پرست شخص کے ساتھ دوستی اور ہر قانون شکن کے ساتھ اعلانیہ دشمنی اور عداوت ہے۔ جن تنظیموں کو قانون کے تحت کالعدم قرار دیا گیا ہے یا جن کو قانون نے قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے سے روکا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ سی پی او نے کہا کہ تھانوں کی سطح پر یہ بات ہر شخص تک پہنچا دی جائے گی کہ صرف وہی تنظیمیں اور فلاحی ادارے قربانی کی کھالیں اکٹھے کر سکیں گے جن کے پاس قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا جاری کردہ باقاعدہ اجازت نامہ اور سرٹیفکیٹ موجود ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی جو عید الاضحیٰ سے لے کر کم از کم اگلی 3 دن تک اس بات کی مانیٹرنگ کریں گے کہ کوئی ایسی تنظیم قربانی کی کھالیں تو اکٹھی نہیں کر رہی جو محکمہ داخلہ سے کالعدم قرار دی گئی ہوں یا اس کے پاس ڈپٹی کمشنر کا اجازت نامہ ہو۔ سی پی او نے کہا کہ محکمہ داخلہ کی طرف سے قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے کا جو ایس او پی جاری ہوا ہے، اس کی ایک ایک شق پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ اگر کسی تھانے کے علاقے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی کالعدم تنظیم قربانی کی کھالیں اکٹھی کر رہی ہے یا ڈپٹی کمشنر کے اجازت نامے کے بغیر کوئی قربانی کی کھالیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، تو اس تھانہ کے ایس ایچ او سے سخت باز پرس ہوگی۔ ایس ڈی پی اوز اپنے متعلقہ سرکلر اور ایس پیز اپنے متعلقہ ڈویژنز میں اس بات کی مکمل مانیٹرنگ کریں گے تاکہ کسی کو بھی کسی قسم کی قانون شکنی کی ہمت نہ ہو۔ ادھر کراچی میں ہر سال کی طرح اس بار بھی ریجنز اور پولیس مل کر قربانی کی کھالیں غیر قانونی طور پر اکٹھی کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ کریں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی عید قربان کے حوالے سے رینجرز نے اہم اقدامات اٹھائے تھے۔ قربانی کی کھالوں کے حوالے سے رینجرز کی طرف سے کراچی شہر میں کھالوں سے متعلق بینرز آویزہ کیے گئے تھے کہ کھالیں کس کو دیں اور کہاں جمع کروائیں۔ اس حوالے سے کراچی میں رینجرز کے 35 ونگز نے کراچی شہریوں کو ہوشیار کر دیا ہے۔ کراچی میں قربانی کی کھالیں جمع اور چھیننے کے معاملے پر رینجرز کے بینرز پر درج تھا کہ عسکری جماعتوں کو کھالیں دینا دہشت گردی کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ رینجرز حکام نے شہریوں کو کہا کہ جبراً کھالوں کے تقاضے پر فوری قانون نافذ کرنے والوں کو اطلاع دیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے اس پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا کہ بغیر اجازت کھالیں جمع کرنے پر دفعہ 144 عائد کی جائے گی۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور فلاحی اداروں کو کھالیں جمع کرنے کے لیے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔